بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بچوں کے قد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے جن کا قد جو ہے وہ پراپر انداز سے وہ بڑھ نہیں سکتا، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک بچہ اگر نارمل ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس کا قد جو ہے وہ کس رفتار سے بڑھتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ نارمل بچہ جو ہے جسے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا پہلے سال میں 25 سینٹی میٹر قد جو ہے وہ بڑھتا ہے، دوسرے سال میں 13 سینٹی میٹر اور پھر تیسرے سال میں 6 سینٹی میٹر۔ اور یہ جو 6 سینٹی میٹر ہے ہر سال یہ اس وقت تک بڑھتا رہتا ہے جب بچے جو ہیں وہ بالغ نہیں ہوتے۔ تو بچہ جب 13 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، جب بالغ ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کا قد پھر دوبارہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تقریباً ایک سال میں 20 سے 25 سینٹی میٹر جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ دوسرے سال میں بھی اسی طرح سے یہ 2 سال جو ہیں بالغ ہونے کے فوراً بعد جو 2 سال آتے ہیں، یعنی 12 سال میں بچیاں بالغ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ بچہ 13ویں سال میں اور 14ویں سال میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کا قد جو ہے وہ سب سے زیادہ تیز سپیڈ کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اس کے بعد پھر 22 سال تک قد بڑھتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی جو سپیڈ ہے قد بڑھنے کی وہ ذرا سلو ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو ہے کہ جب بچے نارمل ہیں، یعنی انہیں کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، تو پھر وہ اس رفتار کے ساتھ ان کا قد جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن اگر بچے جو ہیں ان کو مختلف قسم کی کوئی بیماریاں ہیں تو وہ کون کون سی رکاوٹیں ہیں انہیں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو قد کے اندر جو ہے رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ بعض دفعہ موروثی طور پہ کچھ خاندانوں میں قد چھوٹے ہوتے ہیں، جینیٹیکلی یہ ہوتا ہے ان میں یہ مسئلہ، تو ان بچوں کے تو قد باقی بچوں کی نسبت چھوٹے ہی رہیں گے، کیونکہ یہ موروثی طور پہ ان میں یہ ہے، جینیٹیکلی یہ ہے مسئلہ ان میں کہ کچھ خاندانوں کے جو قد ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہوا۔ اس کے علاوہ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ کہ دماغ کے اندر ایک مٹر کے دانے کے برابر ایک غدود ہوتا ہے جس کا نام ہے پیچوٹری گلینڈ۔ یہ پیچوٹری گلینڈ جو ہے یہ 8 قسم کے ہارمون پیدا کرتا ہے، جن میں سے ایک ہارمون کا نام ہے گروتھ ہارمون۔ اور یہ جو گروتھ ہارمون ہے اس کا پراپر انداز سے پیدا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی خرابی کی وجہ سے، اگر کسی بیماری کی وجہ سے گروتھ ہارمون جو ہے یہ کم پیدا ہو رہا ہو تو پھر اس کی وجہ سے قد جو ہے اس کے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ نارمل سے زیادہ گروتھ ہارمون جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، اس سے بھی قد ایک نارمل قد سے بھی بہت زیادہ لمبا قد ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ کئی بہت لمبے شخص جو ہیں وہ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہوں گے، وہ لوگ بھی عجیب ہی لگتے ہیں، وہ آپ انہیں بھی تندرست نہ کہیں، بیمار ہی کہیں، کیونکہ نارمل سے زیادہ قد بھی جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ تو نارمل جو قد ہے اس کے لیے یہ ہے کہ پیچوٹری گلینڈ کا تندرست ہونا ضروری ہے، اور اس کا پراپر انداز میں یہ گروتھ ہارمون جو ہے یہ پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ رات کے وقت جب بچے سوئے ہوتے ہیں تو اس نیند کے دوران جو ہے گروتھ ہارمون زیادہ مقدار میں ریلیز ہوتا ہے، اس لیے بچوں کی نیند کا بھی پراپر جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ اگر بچہ کم سوتا ہے تو اسے کوئی ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، کراؤ، کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل کرواؤ، اور بچے کی نیند پوری ہونی چاہیے۔ تو 8 گھنٹے کی نیند ایک بچے کے لیے ضروری ہوتی ہے، 8 گھنٹے وہ سوئے گا، گہری نیند سوئے گا، تو اس نیند کے دوران اس کی جو پیچوٹری گلینڈ ہے وہ گروتھ ہارمون کی جو مناسب مقدار ہے وہ ریلیز کرے گا۔ دن کی نسبت رات کو زیادہ نیند کی صورت میں گروتھ ہارمون جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، اس سے گروتھ ہارمون سے جو نشو و نما بچوں کی جو ہے وہ ہوتی ہے اور قد بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ تھائرائڈ گلینڈ ہے ہماری باڈی میں، تھائرائڈ گلینڈ جو ہے اس کا فنکشن اگر کسی وجہ سے خراب ہو جائے
یعنی سلو ہو جائے تو اس سے بھی قد میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے. تو اس سے اگلی وجہ یہ ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی. اگر بچوں کو وٹامن ڈی پوری طرح سے نہیں مل رہا تو اس سے بھی قد میں رکاوٹ آ جاتی ہے. وٹامن ڈی کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ سورج کی شعاؤں میں یہ وٹامن پایا جاتا ہے. تو اگر سردیوں کا موسم ہو تو 1-2 گھنٹے جو ہے دھوپ میں بیٹھنا ضروری ہے. گرمیوں کا موسم ہو تو آپ صبح جب سورج نکلتا ہے اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے چند منٹوں کے لیے آپ دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ وٹامن ڈی کے علاوہ آیوڈین کی کمی سے بھی قد میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. آیوڈین کی اگر کمی ہو تو بازار میں آیوڈین ملا نمک بھی ملتا ہے. آپ وہ نمک جو ہے استعمال کرو یا پراپر جو ہے وہ خوراک اس کو ایسی دو جس میں آیوڈین پائی جاتی ہو. یعنی جن پھلوں سبزیوں میں آیوڈین کی مقدار کافی اچھی مقدار میں ہو ان پھلوں سبزیوں کا استعمال کیا جائے تو آیوڈین کی کمی کو بھی پورا کیا جائے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بچوں کے گلے کے اندر ٹانسلز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اپنا جو ان کا سائز ہے اس سے بڑھ جاتے ہیں جس کو کہ ٹانسلائٹس کہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بعض لوگ اس کا جا کے آپریشن کروا دیتے ہیں. آپریشن نہیں کروانا چاہیے. آپریشن کروانے سے جو ٹانسل جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں ان کا بھی تو کوئی مقصد ہے نا, تو وہ مقصد جو ہے اس میں پھر خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو ٹانسل ہمارے لیے بڑے فائدے مند ہیں, ان کو رہنا چاہیے. اگر وہ متورم ہو جاتے ہیں یا ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہومیوپیتھک علاج کرائیں اور ٹانسل بغیر آپریشن کے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ٹانسل کی خرابیاں یا ٹانسل جو ہیں ان کا آپریٹ کروا دینا اس سے بھی قد رک جاتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے ٹانسل کا. اس کے علاوہ بھی ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کا امیون سسٹم ہے اس کا ایک حصہ ہوتے ہیں, تو اور اگر ان کو آپریٹ کروا دیا جائے تو امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, جس سے کہ پھر اور دیگر بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کا جب مقابلہ کرنا ہوتا ہے ہمارے امیون سسٹم میں, تو امیون سسٹم اگر پہلے سے ہی آپ کا کمزور ہے تو اس سے پھر آپ کا نقصان ہوگا. اس لیے بھی ٹانسل کا آپریشن نہیں کروانا چاہیے بلکہ ہومیوپیتھک علاج سے ٹانسل جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, انہیں ٹھیک کروائیں. تو ایک وجہ یہ بھی ہے قد میں رکاوٹ کی. اور اس کے علاوہ ڈائٹ یعنی خوراک آپ کی جو ہے اس طرف بچوں کی خوراک خاص کر کے جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. جب بچے جن کی گروتھ ہو رہی ہو, جب ان کے قد بڑھ رہے ہوتے ہیں بچپن میں, اس وقت انہیں دودھ کی بھی ضرورت ہے, اس وقت انہیں گوشت کی بھی ضرورت ہے, اس وقت انہیں پھلوں سبزیوں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی خوراک کا حصہ ہونی چاہیے. تو خوراک کا خاص خیال بھی رکھنا چاہیے. اور اس سے اگلی وجہ جو ہے وہ ہے کہ ایکسرسائز کی کمی. بچے جو ہیں ان کو کھیل کود سے منع نہیں کرنا چاہیے. بچے جتنا زیادہ کھیل کود میں رہیں گے اتنا زیادہ ان کا جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم اچھا رہے گا, بچے خوراک جو ہیں اس کو ہضم کریں گے. تو ایکسرسائز میں اگر بچے رہیں گے تو اس میں بھی جو ہے ان کی بڑھوتری وہ بہتر ہوتی رہے گی. اور وہ بچے جو ایکسرسائز نہیں کرتے, کھانا کھاتے ہیں اور گھر میں ہی رہتے ہیں, تو ان کے بھی قد میں رکاوٹ ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ وجوہات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر آپ ان وجوہات کو دور کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے کا قد اگر رکا ہوا ہے تو وہ دوبارہ سے قد بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ آخر میں دوائی کے متعلق تو میری اکثر رائے یہی ہوتی ہے کہ آپ دوائیوں کے بغیر اگر علاج کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. آپ اپنی خوراک سے اپنا علاج کریں, لیکن ساتھ ساتھ بعض دفعہ دوائی ضروری ہو جاتی ہے. تو دوائی کے لیے آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھا کمپیٹنٹ جو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس کا انتخاب کریں اور اس کے پاس جائیں. بچہ وہ چیک کرے گا اور ساری جو اس کی ہسٹری ہے بچے کی وہ نوٹ کرے گا اور اس کے بعد اس کی دوائی کی سلیکشن ہوگی. لیکن میں کامن سی دوائی آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر وہ آپ نے لینی ہو تو ہومیوپیتھک سٹور سے آپ کو ملے گی. برائٹا کارب ایک دوائی ہے 30 پوٹینسی میں. آپ 10 قطرے صبح دوپہر شام آدھے کپ پانی میں ڈال کر خالی پیٹ آپ پلائیں. اور اس کے علاوہ 2 اور معاون ادویات ہیں, ایک ہے کالی فاس اور ایک ہے کلکیریا فاس.
تو یہ دونوں دوائیاں جو ہیں یہ بھی آپ 6x میں لے کے 4 گولیاں صبح دوپہر شام، یہ بہت چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں، میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائیں گی. تو یہ 3 دوائیاں جو ہیں یہ آپ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ قد جو ہے اگر رکا ہوا ہو تو وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. ناظرین اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی کچھ بھلا ہو جائے، اور آپ مجھے رائے دیں اور کہ آپ کو کیسی لگی. پھر اس کو دیکھتے ہوئے میں کچھ اور ویڈیو اسی طرح کی بناتا رہوں گا اور آپ تک پہنچتی رہیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں وہ آپ تک پہنچے تو آپ پھر میرا جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبائیں تاکہ جو ویڈیو میں نہیں بناؤں وہ آپ تک پہنچ جائے. تھینک یو. دوبارہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں.